السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ اختتام کو پہنچتا ہے تو یکم محرم یعنی محرم کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ السلام کے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی گفتگو کی جاتی ہے، اور ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب کے بارے میں بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے، قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی اور شیعہ ذاکر بھی موجود ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب بھی موجود ہے۔ سوال یعنی بات گفتگو یہ ہو رہی ہے، کیا محبوب علیہ السلام کے چچا جان ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یعنی یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اسی والا سے۔ تو کیا ناظرین، ہم اپنی باتیں تو بعد میں بھی کر لیں گے، پہلے ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج صبح حضرت ابو طالب کی بات ہوئی تو کچھ ان کی مہربانیاں، کچھ ان کی کرم نوازیاں جو انہوں نے ساتھ دیا دین کا، وہ ذرا کچھ آپ بیان فرمائیے احادیث کی روشنی میں۔ آپ تو ماشاءاللہ ان چیزوں پر عبور رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی حضرت ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں آپ کو اسلام اور توحید کی دعوت کی پاداش میں آپ کو قید رکھا گیا اور معاشی مکمل بائیکاٹ کیا گیا، اور اس وقت ابو طالب ساتھ تھے، اور چچا ہونے کے ناطے آپ سے وہی پیار، وہی محبت، وہی خلوص، اور کفار کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے کہ تم کچھ بھی کرو، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل مطابق کہ انہوں نے آپ سے والہانہ محبت کی، آپ سے صحابہ نے بارہا پوچھا، آپ نے بتایا میرے چچا کو مجھ سے بے حد محبت تھی، والہانہ محبت تھی، اور 3 سال جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قید میں رہے وہ بھی قید میں رہے۔ البتہ ایک روایت ایسی ہے جو صحابہ کرام نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی، بڑا پیار تھا، چونکہ والدہ کے بعد پھر دادا، دادا کے بعد پھر آپ کو چچا ہی نے سنبھالا، سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی نے۔ تو اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، ان کو یہ محبت فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور فائدہ دے گی، اور وہ اخروی عذابات میں سے سب سے ہلکا، آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایسے جوتے پہنائے جائیں گے، یغلی دماغہ کغلی الحمیم، جس سے آپ کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسا کہ ہنڈیا میں چولہے پر رکھو تو اس میں پانی کھولتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف مجھے دی جا رہی۔ لیکن رشتے کے اعتبار سے آپ نے وہ رشتہ نبھایا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور نکاح میں انہوں نے وہ جو الفاظ ادا کیے کہ میرے بیٹے جیسا کسی کے پاس کوئی بیٹا ہے، ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، کوئی ایسا لاؤ تو صحیح کہ ایسے، یعنی لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا اس وقت، جس کا انہوں نے جواب دیا اور دفاع کیا کہ وہ حضرت خدیجہ جو ہیں عرب کی مالدار ترین خاتون ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیم بھی تھے، اور مالی اعتبار سے آپ غریب تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، گویا نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جوڑی بے جوڑ ہے۔ تو سیدنا ابو طالب نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم کیسے بے جوڑ کہہ رہے ہو،
کہ تمہارے پورے عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کوئی لاؤ تو صحیح، ان کی دیانت میں، ان کی سمجھداری میں، ان کی ذہانت میں، ان کے علم میں، ہر اعتبار سے، یعنی انہوں نے ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، دفاع کیا، کفر سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ کافروں کے مجبور کرنے پر جب کفار نے کہا کہ جی آپ کم از کم ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو آپ کافروں کے مجبور کرنے پر بھی آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے آپ سچے ہو، آپ کا دین سچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سارے کافر میرے در پہ ہیں، آپ چلو ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ تب بھی انہوں نے یہی کہا چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر یہ لوگ سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی توحید کی دعوت سے، حق کہنے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، میں صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ آپ سے میں نے بہت سیکھا ہے اور سیکھتا رہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں اسکپ کر جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نہیں پڑھتا اس چیز کو، نہ میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے کاغذ اور قلم مانگا، اور وہ حدیث موجود ہے اور سیدہ فاروق اعظم سے منسوب ایک جملہ ہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، میں اسکپ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے عشق ہے حضرت عمر سے، تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا، میں نہیں سوچ سکتا، لکھنے والے نے لکھا ہوگا اچھی بات ہے، میں نہیں مانتا، مطلب میں اپنے عشق کی بنیاد پہ، میں ایک طالب علم۔ اسی طرح وہ دوسری شادی کا جو واقعہ تھا تو میرا دل نہیں مانتا، میرا دل اسی نہیں مانتا تو میں اس کو اسکپ کر جاتا ہوں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں جب احادیث میں آ چکی ہیں اور پبلش بھی ہو چکی ہیں، ہم ان کو چھپا نہیں سکتے۔ مثلا اگر میں نے پردہ ڈال دیا تو فضل سبحان صاحب نے بیان کر دیا، کوئی بات ان سے رہ گئی تو قریشی صاحب نے بیان کر دی۔ ایک چیز جب مارکیٹ میں آ گئی ہے اور پھر وہ سندن ثابت بھی ہے تو پھر وہ چھپے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خوشبو ہے، جب کوئی شخص شیشی کا ڈھکنا کھول دے گا اور اس کے اندر عطر ہے تو پھر ہم اسے چھپا نہیں سکتے۔ اچھا اب اگر اس پہ جیسے ہاں یہ کہا جا سکتا ایک حدیث جیسے وہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں صحیح بخاری کی، ایک قرآن اور ایک میری سنت، لیکن صحیح مسلم جب ہم کھولتے ہیں تو اس میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو دونوں ہی بیان کرتے ہیں، مطلب وہ دونوں کتابوں میں کرتے ہیں دونوں ہی بیان، بالکل، کہیں پر اگر یہ لکھا ہے کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے یا ایمان میں نے سنا ان کے کانوں میں آواز آ گئی تو ہم وہ بھی بیان کر دیں، وہ بیان کر دیں میں کیا عرض ہے، وہ کیوں چھپا لیتے ہیں؟ یہ ایسے یہی پوچھ رہا تھا مجھے ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں آیا ہو اور ہم مسند احمد میں ہے نا، نہیں کہ ہم اسے چھپا دیں، نہیں چھپا نہیں رہے، آپ کو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں لوگ چھپاتے ہیں، ہم یہی نہیں کہہ سکتے، آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہا میں، اور ایسا کوئی کر بھی نہیں سکتا، تو پھر آپ بتائیں نا، ایسا کوئی کر بھی نہیں بتائیں نا یہ والی حدیث۔ اب میرے سامنے جو حدیث ہے جو صحیح ترین روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا چچا آپ میرے کان میں ہی پڑھ لیں کلمہ تاکہ روز آخرت میں گواہی دے سکیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے سنا تھا، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے سنا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میرے کان میں ہی پڑھ لیں۔ ٹھیک تو میں کیسے ٹھیک ہے میں صرف دیکھیں قائد صاحب یہی تو حسن ہے اس کا کہ آپ نے اپنی بات بیان کی کہ ہونی چاہیے۔ جی 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 میسوی صاحب، فتح سبحان صاحب، پھر آپ کہیں گے وقفہ آ جاتا ہے میری گفتگو میں، پہلے آپ نے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اس تناظر میں یہ عرض کروں گا کہ سائل کی ذہنیت کیفیت کے مطابق جواب دیا جائے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کی عقل کے مطابق، سٹیٹس کے مطابق انہیں مرتبہ دو، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کرو۔ اس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال پوچھا گیا کہ جی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ دوسرے موقع پر یہی سوال پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرے موقع پر سوال کیا گیا افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا۔ اسی طرح اچھے اخلاق کو بھی بتایا۔ تو ہمارے جو اکابرین کا طرز اور منہج ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ جب ان سے
اس طرح کا سوال کیا گیا یا جنگ جمل جنگ صفین کے متعلق حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف یا ابو طالب کے ایمان، اس طرح کے حوالے سے جب بھی سوال ہوئے تو انہوں نے ایک بہترین جواب دیا. فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی، کچھ لوگ تھے، وہ چلے گئے، ان کے لیے ان کے اعمال اور ہم سے ہمارے اعمال کی پوچھ ہوگی. میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا کمپیوٹر پر جب آپ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کا انٹرو کہتا ہے، انٹرو، اس کے آگے ہوتا ہے اسکپ انٹرو. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، جاننے والے، وہ اسکپ انٹرو پہ دبا دیتے ہیں اور سیدھا سافٹ ویئر میں چلے جاتے ہیں. تو آپ ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے، اسکپ انٹرو، سیدھا سافٹ ویئر میں جائیں. جی میسری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نظم کا عنوان ہے اسلام پہ احسان ابو طالب کا ہے. واہ ہمارے بہنوی جناب مصدق لاکھانی صاحب نے لکھی ہے. جی. فرماتے ہیں اس لیے ایمان ہی سارا ابو طالب کا ہے، کل ایمان جو ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے. فاتح دریا اس کا لال عباس سے جری، میں تو کہتا ہوں کہ ہر دریا ابو طالب کا ہے. اصغر بشیر سے لڑنا کوئی آسان نہیں. کہہ رہے سر میں سنائے نا. میرا سر نہیں ہے نا، تو آپ سنا دیجیے گا. اصغر بشیر سے لڑنا کوئی آسان نہیں، حرملا مت بھول یہ بچہ ابو طالب کا ہے. کربلا کے دامن سچاق میں کچھ بھی نہیں، کربلا کا سارا سرمایہ ابو طالب کا ہے. اپنی نسلوں کو فدا اس نے کیا اسلام پر، یہ جو ہے اسلام وہ صدقہ ابو طالب کا ہے. حنیف قریشی صاحب بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو محبت کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ، زمان کے ساتھ، مکان کے ساتھ، ہمارا جو پیار اور محبت کا معیار ہے وہ نسبت ذات مصطفیٰ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات سے اگر کسی جانور کی نسبت ہو جاتی ہے نا، ہم اس جانور سے بھی پیار کرتے ہیں. نبی علیہ السلام سے کسی فرد کی نسبت ہو جاتی ہے، وہ ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا نور، دل کا چین ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر حضور کسی جگہ پر بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ نے ان امکنہ مقدسہ کا ادب کیا، احترام کیا، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ وہاں بیٹھے. صحابہ نے ان مقامات کو اپنی جائے نماز بنایا کہ یہاں اللہ کا نبی قیام فرما ہوئے. اب جہاں حضور بیٹھ گئے، یہ طبعی طور پر بیٹھ گئے، بس تشریف فرما ہو گئے، قیام کر دیا. تو جب اس طبعاً ایک ویسے ہی بیٹھ گئے، نسبت مل گئی، تو اس مکان سے صحابہ کا اتنا پیار ہو گیا. تو اب اگر وہ ذوات کے جن سے صرف اچانک نسبت نہیں جڑی، بلکہ جن سے حضور نے ٹوٹ کر پیار کیا اور انہوں نے حضور سے ٹوٹ کر پیار کیا، تو ان ہستیوں کا پیار ہم پر واجب اور لازم ہے. کہ یہ کیسا ایمان ہو کہ رسول کسی سے پیار کرے اور آپ اس پہ فتوے لگائیں، نبی کسی کی محبت میں سال کو عمل حزن قرار دے اور آپ ایسی ہستی کے حوالے سے اپنا جارحانہ رویہ اس طرح اختیار کریں کہ اس سے جناب جس کو کہتے ہیں لا تعلقی اور نفرت کا انداز ضرور بتائیے گا حضرت یافور. جی. تو اب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں جس مسلک کو اہل سنت و جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہمارے مسلک میں دو چیزیں بنیاد ہیں. ایک ہے ادب اور دوسرا ہے محبت. ہم ہر اس ذات، اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو رسول کی منسوب ہے، اور ہر اس چیز اور ذات کا ادب کرتے ہیں جس کی نسبت ذات رسول سے. جس طرح محترم قاری صاحب نے خود اپنی گفتگو میں فرمایا کہ وہ رسول اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے اور حضور بھی ان سے محبت فرماتے تھے. یعنی اس میں کسی کافر کو بھی انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ حضور سے محبت فرماتے تھے. اب جو محبوب رسول اور جس سے رسول اللہ پیار کریں، تو ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایک یافور ہے نا، یافور یہ ایک حضور کا دراز گوشت تھا، ہم تو اس کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں کہ یار اس پر حضور نے سواری کی ہے، بھلے وہ جانور ہے لیکن حضور نے اس پر سواری کی ہے. تو جناب جس ابو طالب نے رسول اللہ پر احسان نہیں، احسانات کثیرہ جن کو میں اور آپ گن ہی نہیں سکتے وہ فرمائے، تو اس ابو طالب کے ساتھ ہمیں محبت کتنی رکھنی چاہیے اور ہمیں ان کا نام کتنے ادب سے لینا چاہیے. کم از کم ہمیں
وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے کہ جس میں کم از کم کسی کی دل آزاری نہ ہو. صحیح. میں حوالہ دے دوں کہ مفتی شفیع صاحب ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، ہمارے مولانا احمد یار خان نعیمی ہیں، ان کی تفسیر نعیمی میں اس طرح، اور کئی علماء نے لکھا، علامہ علوسی نے لکھا کہ جناب ابو طالب کا جب بھی آپ ذکر کریں تو خیر سے کریں، اچھائی کا ذکر کریں، کیونکہ ان کا ذکر جب آپ برائی سے کریں گے تو اہل بیت کے یعنی کہ سادات کے دل دکھیں گے. اور مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اور دیگر علماء نے کہ صرف ان کے ہی دل نہیں دکھیں گے بلکہ حضور کی دل آزاری کا بھی یہ چیز باعث بن سکتی ہے کہ ہم جناب حضرت ابو طالب کا ذکر اچھائی کے ساتھ اگر نہ کریں. اللہ جانتا ہے میری بات کو بھی اور قریشی صاحب کی بات کو. آپ بس سے تو مجھے میں محبت ہے نا، آپ سے تو مجھے محبت ڈاکٹر صاحب میں بھی اسی محبت سے کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے تو میں بات اور کر ہی نہیں رہا نا. اصل میں جو باتیں یہ کریں گے یہ کریں گے ہمارے پورے پاکستان کو بھائیں گی. جو بات میں کروں گا وہ نہیں بھائیں گی. کیوں نہیں بھائے گی؟ الا ماشاء ہمیں تو بھاتی ہے. وہ اصل میں ایک مزاج ہوتا ہے نا، ہمیں تو بھاتی ہے آپ کی بات. جس طرح انہوں نے ایک سیاسی گفتگو کر کے جال چھڑا کے بیٹھے. ارے وہ بیچارے سیاست سے بہت دور ہے، دور ہیں، لیکن آج جو میرا معصوم بھائی ہے فضل زبان کا کام ہی نہیں ہے. آج جو گفتگو کی وہ ایک سیاسی گفتگو جیسے بچے سے تاریخ ایگزام میرا دل چاہتا ہے یہ کورونا نہیں ہوتا نا میں آپ سے آگے گلے لگ جاتا. ویسے مجھے کرونا نہیں ہے، اب لگ سکتے نہیں، مجھے ہو سکتا ہے نہیں. ہاں اگر آپ کو کرونا ہے تو میرے لیے خطرہ ہے، آپ کو مجھ سے خطرہ نہیں ہونا. صحیح ہے. تو دوسری بات یہ جیسے ڈاکٹر صاحب اصل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں معاشرہ ہمارا ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہوتا جو اصل حقیقت کیا ہے. اب انہوں نے جو کچھ بیان کیا ان کا مسلک بھی ہے، ان کا نقطہ نظر بھی ہے، ان کا ایمان بھی ہے. اب میں نے جو بات بیان کی ہے وہ بخاری شریف سے باہر نہیں، اور اس پر ان کا بھی ان کا بھی سوائے شیعہ حضرات کے باقی سب کا یہ ایمان ہے اصح الکتب بعد کتاب بالکل کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری. اور آپ نے بخاری شریف سے کوئی باہر بات بس میں اس سے زیادہ اور واہ واہ اس بات پر میری طرف سے واہ. اب تو ہو گئی واہ، اب تو نہیں یہ کہہ کے کروائی تو کیا کروائی. اچھا نہیں آپ مطلب بتائیں سیاسی. ہاں اس کو دیکھیے کہتے ہیں جناب اسپیکر پوائنٹ آف ایکسپلینیشن. اب آپ سیاسی بھی ہو گئے. یہ اسمبلی میں ہوتا ہے پوائنٹ آف ایکسپلینیشن. I will try to describe on a polite way inshallah. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ قاری صاحب کا گلہ اور شکوہ بجا ہے اور دل کی بات دل میں نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث کو سیاسی بات کہنا یہ انتہائی خطرے کی بات ہے، اور اس سے بے ادبی کی بو آتی ہے. دیکھیں قاری صاحب نے جو روایت پیش کی بخاری شریف کی روایت ہیں، الحمدللہ اس کو میں بھی مانتا ہوں، قریشی صاحب بھی مانتے ہیں. لیکن ہم نے صرف یہ کہا کہ ضروری ہے ایسی روایات کو پیش کرنا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہم نے صرف اتنا کہا. ڈاکٹر صاحب اصل میں اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں اپنی عقیدت کی بنیاد پر. فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہوتے. میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں کہوں گا ڈاکٹر عامر صاحب ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص میسمی صاحب سے محبت کرتا ہے وہ کہے گا میسمی صاحب. اچھا اس کا کیا مطلب وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہر احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی. تو ہم دے رہے ہیں اچھائی ہو رہی جی ہم رسول کے ساتھ جنہوں نے اچھائی کی ان کو اچھائی کا بدلہ دے رہے ہیں. نہیں، جنہوں نے رسول کے ساتھ احسان کیا یقیناً رسول پر احسان تو پوری امت پر احسان، اس میں تو کوئی دو رائے. بات ختم ہو گئی. ایک بہترین بات. ہم جو فیصلے کر رہے ہیں ہم فیصلے کر رہے ہیں اپنی عقیدت کی بنیاد. جی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. اب سنیں تو صحیح. اب آپ کی بات میں ایک لفظ بھی نہیں. اچھا اب سنیے، اور آپ کو بولنے بھی نہیں دوں گا. نہیں ویسے پورا مہینہ ہماری ان سے بنی رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں بنی رہے. ابھی بھی بنی رہے. ہاں، اسی لیے تو آپ چپ رہیں گے تو بنی رہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بات اب تک جزاک اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کی پوری زندگی یا آپ کے اقوال آپ کے افعال ان کو پرکھنے کا جانچنے کا معیار ہماری محبت نہیں ہے، وہ حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک سے ہی فیصلہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ کس کی بات درست اور کس کی بات صحیح ہے. جو لوگ ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں وہ اپنی نفرت کی بنیاد پر یہ نہیں کہتے، حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں. اور جو لوگ
اس کو ایمان میں داخل کرتے ہیں، وہ محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں، حدیث کی بنیاد پر مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے نا؟ نہیں ہے۔ ایسی ایک سنیں تو صحیح، اب ایسی کوئی روایت جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہو اور وہ ارے حضرت امام حنبل کے بیٹے نے پوچھا تھا ان سے کیا ہو گیا، بات بیٹے یا باپ کی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی کوئی روایت جس کی سند کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہو، اور یہ صحیح ترین جو صحیح ہے ان کی روایات ہے، جس پر آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا مجھے چٹکیاں لے رہے تھے۔ کب؟ میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے، ابھی نہیں ہے؟ ہاں نا، یہاں بیٹھے ہوئے کیا تھے۔ لیا تھا میں نے؟ کیا بس وہ میں نہیں دہرانا چاہتا نا، کیونکہ اب اگر کہوں گا تو وہ آپ کو بھی مجھے بھی دونوں کو تکلیف ہوگی۔ کشتی پہ لیے تھے؟ نہیں 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 نہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی میں تھوڑا سا لیکن اب آپ پھر شروع ہو، بات مکمل نہیں، میں نے انہوں نے کہا ارے ہے- کرے نا بات یار، میں بولتا ہوں اور سارے شروع ہو جاتے۔ یہ تو کمال ہے آپ کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی احادیث صحیحہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا چچا چلو آپ میرے کان میں ہی پڑھ لو تاکہ روز آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے سکوں۔ لیکن ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں اپنے جو ہمارا باپ دادا کا دین تھا اسی طریقے پر اچھا جاتا ہوں۔ منظر نامہ اب کھینچے، اس سے- رسول اللہ جا کے کہے چلو میرے کان میں پڑھ لو، عجیب سے نہیں لگ رہا؟ ہاں اس لیے کہ ایک ڈاکٹر صاحب، منٹ ان کی بات کے بعد مجھے ضرور- جب رسول بات پوری کریں گے پھر بات کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صاحب، وسلم، میں یہی کہہ رہا تھا آپ کی عقیدت کتابیں اور ہیں، مجھے ہاں۔ کہ آپ عقیدت کو بنیاد نہ بنائیں، آپ معیار بنائیں حدیث کو۔ حدیث کو جب آپ معیار بنائیں گے، قرآن کو آپ معیار بنائیں گے، اب بات یہ ہوگی کہ حضرت علی کا والد جو ہے وہ کیسے ایمان کے بغیر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ایمان کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تارخ تھا، آذر نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم آذر نہیں تھا۔ نبی کے قرآن کہتا ہے آذر تھا۔ اب آپ کی بات مانی یا قرآن کی بات چچا کی مانی؟ نسبت کی جاتی ہے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ مجھے میں جواب دوں گا، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی کہانی بھری گھڑی گئی، چچا کی نسبت اور کی جاتی ہے۔ آپ جو فکر قرآن کے خلاف دے رہے ہیں وہ کہانی میں نے نہیں کوئی ہے۔ فکر قرآن آپ نے مجھے قرآن کے خلاف کر دیا نہیں، یار، ایک منٹ میں کر دیا آپ نے قرآن کے آپ نے خلاف۔ کہا نا یار میں کہ وہ- احتجاج کرتا ہوں اس بات کا، قرآن کے خلاف نہیں کرنے کا۔ اس لیے قرآن کے خلاف دیکھیے، میں قرآن آپ بات کریں پھر آپ قرآن کے خلاف آذر لے رہے ہیں۔ آذر آپ ابراہیم قرآن علیہ کے خلاف، السلام کے آپ والد، قرآن کے خلاف ہیں۔ نبی اگر آپ مجھے قرآن کے خلاف کہیے تو آپ نبی قرآن کے ٹھیک ہے، کیسے ہیں؟ والد کافر نہیں ہو سکتے، قرآن کہاں کے جا خلاف رہے نہیں ہیں کہہ آپ؟ رہے ہیں۔ چلے میں جواب دیتا ہوں ڈاکٹر یہ قرآن کے خلاف تو آپ نے ایک دم اٹھا کے ایک دم آپ دے دیتے ڈاکٹر ہیں صاحب، کسی کو۔ میں اس لیے کہ جب آپ یہ بولے کہ آپ کی روایت درست نہیں ہے، قرآن کے خلاف کیسے ہو جاؤں گا میں؟ میرا ایمان قرآن، میرا اٹھنا قرآن، میرا بیٹھنا قرآن، میں کسی قرآن کے خلاف ہو جاؤں گا؟ میری یہی مراد تھی، جو میں نے جملہ بھی کہا تو اس سے میری یہی مراد ہے۔ اس لیے جب قرآن کہہ رہا ہے یا آباتی ابراہیم علیہ السلام اس لیے قرآن نے کئی یا جگہ پر، آباتی، ایک منٹ، قرآن نے لما بچیوں تعبدون کے معاملے میں ایک جگہ نسبت دی ہے کہ وہ چچا کی بچی ہے، قرآن نسبت دیتا ہے، قرآن نے چچا کی نسبت دی ہے باپ کی طرف۔ میں آپ کو آیت ابھی دکھا دیتا دادا بھی باپ ہے، ہوں۔ تو بات وہ قرآن نہیں نسبت ہے۔ دیتا ہے، اس کا مطلب تھوڑی ہے باپ ہے۔ میں اس کا جب ایک لفظ کے اصلی معنی موجود ہیں تو ہم کیوں جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو نظر فرمائی۔ ناظرین گفتگو تو آپ نے ساری مکمل سنی لی ہے، لیکن ہم چند باتیں کرتے چلیں۔ مین بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے محبوب علیہ السلام کے چچا جو ابو طالب ہے، انہوں نے محبوب علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب محبوب علیہ السلام نے مکہ کے اندر توحید کا پیغام سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجایا، عوام الناس تک رب العالمین کی توحید کا پیغام پہنچایا، تو مکے کے کافر آ کر کہنے لگے محبوب علیہ السلام کے چچا جان کو، ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے گفتگو کرتا ہے اور وہ اپنا دین جو ہے نا وہ لوگوں تک پھیلا رہا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے چچا نے محبوب علیہ السلام سے بات کی، تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میرے چچا، میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے پر چاند رکھ دیا جائے، میں کبھی بھی رب العالمین کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے چچا ابو طالب نے کیا کہا کہ محبوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کھل کر توحید بیان کریں، کھل کر توحید کا ڈنکا بجائیں۔ تو ناظرین ساتھ تو بہت ہی ہے، باقی اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں گے وہ تو آپ کے علم نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ اللہ کا نظام ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔